اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، چونکہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، بذریعہ واٹس ایپ آپ لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے تفسیر قرآن کا بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ان درسوں میں تفسیر قرآن بھی پڑھائیں گے۔ وس کے مطابق کوشش کریں گے کہ اپنی طاقت کے مطابق ہم تفسیر قرآن کریں، چونکہ بذریعہ واٹس ایپ ہے، ایک مختصر سا سلسلہ ہوگا، لیکن جو قرآن میں بنیادی مسائل ہیں اور جو مشکل مقامات ہیں ان کو انشاءاللہ حل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے، تاکہ قرآن اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آج تفسیر کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں پڑھیں گے۔ تفسیر قرآن کی بنیادی 4 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر دوسری آیت سے، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ کی آیت قرآن کی تفسیر حدیث مبارک سے، تفسیر القرآن باقوال السلف، قرآن کی تفسیر بزرگوں کے اقوال سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، تابعین، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے، اور چوتھی قسم تفسیر القرآن بالرائے ہے، اپنی رائے سوچ فکر سے قرآن کی تفسیر بیان کرنا۔ 3 قسمیں جو ہیں، پہلی وہ مقبول ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال السلف، لیکن چوتھی قسم مردود ہے، وہ تفسیر جائز نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ یہ سلسلہ تفسیر قرآن کا جاری رہے گا، مثالیں بیان کریں گے، لیکن آج آپ کے فہم کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی مثال دیکھیں، اللہ پاک سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ پاک نے اجمالی طور پر بیان کیا کہ راستہ ان لوگوں کا ہے صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب یہ انعام یافتہ، ایوارڈ یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن نے دوسری جگہ اس کی تفسیر کی، سورہ نساء میں آیت نمبر 69 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی اللہ پاک نے فرمایا انعم الذین انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہم جن پر، من النبیین وہ انبیاء کرام ہیں، والصدیقین صدیقین خلفائے راشدین ہیں، والشہداء شہداء ہیں، والصالحین اور نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ تو دیکھو الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کو آیت میں بیان کیا گیا دوسری جگہ پہ کہ وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ 4 قسم کے طبقے کے لوگ یہ انعمت علیہم ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ کی ایک مثال وہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اب اللہ پاک نے فرمایا ربا حرام ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں ربا حرام ہے تو ربا تو مطلق زیادتی کو کہا جاتا ہے، مطلق زیادتی کو۔ اب مطلق زیادتی میں تو ہم اگر دیکھیں مطلق زیادتی میں تو دکاندار ایک چیز 5 روپے پر لے لیتے ہیں، 10 پر لے لیتے ہیں، 15 پہ بیچتے ہیں، تو زیادتی تو 5 اس نے بھی کی ہے۔ تو اب اس ربا فضل سے زیادتی کون سی زیادتی مراد ہے؟ کس کو ہم سود کہیں گے؟ کس زیادتی کو؟ تو اس میں ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل یدم بیدن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
सवाअम बिसवाइन यदम बियदिन वल्फद्लु रिबन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस शरीफ का खुलासा ये है कि जब जिन्स एक हो और कदर वाली चीज़ हो, कदर वाली चीज़ का क्या माना कि वो वज़नी हो, वज़न पे बेचा जाता हो या पैमाने पे बेचा जाता हो। जैसे हम मिसाल लें खजूर की, अब खजूर एक तरफ खजूर हो, दूसरी तरफ खजूर हो, जिन्स भी एक है, दोनों खजूर हैं और दोनों वज़नी हैं, किलो वगैरह पे बेचे जा सकते हैं। तो अब वज़नी भी हैं और कदर भी एक है। वज़नी कदर को कहते हैं, कदर वज़न और पैमाने को कहते हैं, यानी चीज़ भी कदर वाली है और जिन्स भी एक है। तो अब इसमें ज़्यादती सूद है। अगर एक 5 किलो देगा, दूसरा 10 किलो देगा तो ये सूद है। तो अब हर्रम रिबा को हमने तफसीर की रोशनी में अगर रिबा को हमने पहचाना है तो हदीस शरीफ की वजह से पहचाना है कि तफसीर हदीस से बयान हुई है। इसी तरह तीसरी मिसाल देखिए, तफसीरुल कुरान बिअक़वाल सलफ़, कोई सहाबी तफसीर बयान करे, जैसे अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, मेरे महबूब फरमा दीजिए अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत पर चाहिए कि ये बंदे खुशी करें। अब खुशी का हुक्म अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत पे है। अब अल्लाह के फ़ज़ल से क्या मुराद है? तो दो तफसीर दुर्र मंसूर में है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, अब तफसीर बयान करते हैं। आप फरमाते हैं, फ़द्लुल्लाहि अल इल्म, अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद इल्म है, व रहमतुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रहमत से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। मतलब आयत का खुलासा ये है सहाबी रसूल के तफसीर के हवाले से कि जब इल्म अल्लाह आपको दे तो फिर भी खुशी करो, और जब रहमत अता करे फिर भी खुशी करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन है, इसलिए रबीउल अव्वल शरीफ में हम हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करते हैं। तो ये तफसीरुल कुरान बिअक़वाल सलफ़ हुआ। और चौथी किस्म तफसीरुल कुरान बिर्राय है, वो मरदूद है, उसके तफसीर जायज़ नहीं है कि अपनी राय से अपनी सोच से कुरान की तफसीर करना, वो मकबूल नहीं है, मरदूद है। तो ये तफसीर के हवाले से एक बुनियादी दर्स है। इंशाअल्लाह के तफसीर का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।